الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما يعملون خبير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو بہت بڑی نعمت اور روشنی عطا فرمائی ہے علم کی. دولتیں تو دنیا میں بہت ساری ہیں، جائیدادیں ہیں، جاگیریں ہیں، کاریں ہیں، موٹریں اور بنگلے ہیں، لیکن علم کی دولت ان ساری دولتوں سے اعلیٰ دولت ہے. ہمیں ہر وقت علم کا طلبگار اور متمنی اور متلاشی رہنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت علم کی طلب میں رہنا چاہیے. دل و دماغ حاضر رکھیے، انشاءاللہ العزیز مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے
کتنی پیاری بات فرمائی. کہتے ہیں العلم ہادن، لوگو علم رہنما ہے. کیا ہے؟ علم رہنما ہے. کہتے ہیں ہوا ترکۃ الانبیاء، علم انبیاء کا چھوڑا ہوا تحفہ ہے، انبیاء کا ترکہ اور میراث ہے. فرماتے ہیں ہوا حیات القلوب، علم دلوں کی زندگی ہے، دل کو زندگی دیتا ہے. وَنُورُ الْأَبْصَارِ وَنُورُ الْبَصَائِرِ، علم آنکھوں کے لیے، بصیرتوں کے لیے نور ہے، اجالا ہے. وَشِفَاءُ الصُّدُورِ، علم سینوں کا علاج ہے، شفا ہے. وَرِيَاضُ الْعُقُولِ، علم عقلوں کے لیے باغ ہے. وَلَذَّةُ الْأَرْوَاحِ، علم روح کی لذت ہے. وَأُنْسُ الْمُسْتَوْحِشِينَ، جو لوگ وحشت میں مبتلا ہیں، وحشت میں پڑ جائیں، وحشت زدہ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مانوس اور انس پیدا کرنے والی چیز علم ہے. وہ ان کی خلوتوں کا رفیق ہے علم. وَدَلِيلُ الْمُتَحَيِّرِينَ، لوگو علم، جو لوگ حیران ہیں، راستے ان سے گم ہیں، کہاں جائیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کی رہنمائی کرنے والا، راہ دکھانے والی چیز علم ہے. کہتے ہیں وَهُوَ الْمِيزَانُ الَّذِي بِهِ تُوزَنُ الْأَقْوَالُ وَالْأَعْمَالُ وَالْأَحْوَالُ، کائنات کے لوگوں، علم ہی وہ ترازو ہے جس سے اعمال کو تولا جاتا ہے، جس سے اقوال کو تولا جاتا ہے، جس سے احوال حالتوں کو تولا جاتا ہے. اور علم کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَاكِمُ، علم وہ قاضی ہے، وہ حاکم ہے، وہ جج ہے. المفرق بین الشک والیقین والغی والرشاد والہدی والضلال، علم وہ جج ہے جو شک اور یقین کے درمیان فرق کرتا ہے. علم وہ حاکم ہے جو گمراہی اور ہدایت کے درمیان فرق کرتا ہے. علم وہ رہنما ہے اور حاکم ہے جو ضلالت اور ہدایت کے راستے جدا کر کے دکھا دیتا ہے. اور علم ہی وہ چیز ہے بِهِ يُعْرَفُ اللَّهُ وَيُعْبَدُ وَيُذْكَرُ وَيُوَحَّدُ وَيُمَجَّدُ وَيُمَجَّدُ وَيُحَمَّدُ وَيُمَحَّدُ. اللہ اکبر. فرمایا کہ علم وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. وَيُعْبَدُ، اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. وَيُوَحَّدُ، اللہ کی توحید کا پرچار کیا جاتا ہے. علم ہی کی وجہ سے اللہ کی وحدانیت معلوم کی جاتی ہے. وَيُحْمَدُ، اور علم ہی کی وجہ سے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے. وَيُمَجَّدُ، اور علم ہی کی وجہ سے اللہ کی بزرگیاں بیان کی جاتی ہیں. اور علم ہی کی وجہ سے اللہ کے پاس پہنچنے کے راستے معلوم کیے جاتے ہیں. اور کہتے ہیں دوستو، علم ہی کی وجہ سے احکام شریعت معلوم ہوتے ہیں، علم ہی کی وجہ سے حلال اور حرام واضح ہوتا ہے، اور علم ہی کی وجہ سے انسان جو ہے بلندیاں پاتا ہے. اور علم جو ہے امام ہے. العلم امام والعمل مأموم. کتنا پیارا جملہ ہے. علم امام ہے اور عمل اس کا مقتدی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی پہلے علم حاصل کرو، پھر اس علم کے مطابق کیا کرو؟ عمل کرو. تو علم مقتدا امام ہے، عمل اس کا مقتدی ہے. اور کہتے ہیں وَهُوَ قَائِدٌ، علم قائد ہے، علم لیڈر ہے. کیا ہے؟ علم قائد ہے، علم لیڈر ہے، اور عمل اس کا پیروکار اور تابع ہے.
اور میرے دوستو کہتے ہیں علم میں بحث کرنا جہاد ہے اور علم کے مذاکرے کرنا روزوں کے برابر ہے۔ میرے دوستو کہتے ہیں لوگوں کو اتنے کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں لوگوں کو جتنی علم کی ضرورت ہے، اتنی اہم چیز ہے۔ اور قرآن کیسے بیان کرتا ہے؟ سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورۃ فاطر 22واں پارہ آیت نمبر 28 فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے العلماء، علم والے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے بندوں میں العلماء، علم والے۔ مولوی نہیں کہا، کیا نہ مولوی لفظ نہیں کہا کہ جس کو یہ ڈگری ملی ہو، نہ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اہل علم، یعنی جو جتنا اللہ کو جانتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے، جتنا جو اللہ کی عظمتوں سے، جلال سے، قدرت سے، طاقت سے واقف ہے اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اور سورۃ زمر آیت نمبر 9 میں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے، جاننے والے اور وہ لوگ جو نہیں جانتے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کا استفہام انکاری کا انداز ہے، یعنی آپ سے انکار کا جواب چاہتا ہے، یعنی کیا کہو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، میرا پیغمبر ان سے پوچھ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، علم والے ہیں، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے یعنی جاہل ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے۔ ایک اندھا ہے اور ایک بینا ہے، ایک اندھیرے میں ہے ایک اجالے میں ہے، ایک مردہ ہے اور ایک زندہ ہے، بھلا یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یا اللہ کیا مطلب ہے؟ کس کی شان زیادہ ہے؟ پہلے فرمایا اللہ سے ڈرتے ہیں اہل علم، دوسری آیت میں فرمایا کیا برابر ہیں؟ کوئی کہے گا کہ نہیں، جواب تو یہی بنتا ہے کہ برابر نہیں ہے۔ یا اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ اہل علم کی شان کیا ہے؟ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یرفع اللہ، اللہ بلند کرتا ہے، الذین آمنوا منکم، ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے، والذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں کے جو جن کو علم دیا گیا ہے، کیا بلند کرتے ہیں اللہ؟ درجات، اللہ علم والوں کے درجے بلند کرتے ہیں۔ سورۃ مجادلہ آیت نمبر 11 28واں پارہ، اس آیت میں رفع اللہ نہیں فرمایا، ماضی کا صیغہ نہیں ذکر کیا، یا رفعت میں نے بلند کیا ان کا درجہ یہ نہیں فرمایا، صیغہ مضارع کا ذکر کیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم،
اور زمان مضارع میں دو معنی ہوتے ہیں، حال بھی استقبال بھی۔ یضرب مارتا ہے یا مارے گا، اب دونوں معنی کر کے معنی کرنے لگا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرتے رہتے ہیں جن کو علم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ ٹھہر جاتے ہیں ان کے درجے مسلسل بلند ہوتے رہتے ہیں۔ علم بڑھتا ہے درجے بلند ہوتے ہیں، عمل بڑھتا ہے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، سورۃ النمل حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام قربان جاؤں، دونوں باپ بیٹے بادشاہ بھی ہیں اور دونوں اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اللہ نے انہیں بڑی بادشاہت اور سلطنت سے نوازا، لیکن دونوں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ کتنا عجیب لفظ ہے، دیا تو اللہ نے ان کو اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن اس آیت میں کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ علم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما، البتہ تحقیق ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تھا۔ وقالا، اور دونوں کہنے لگے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ ان کا شکر بھی تو دیکھیے نا، اللہ نے علم دیا تو ان کا بھی انداز دیکھیے۔ قالا، دونوں باپ بیٹے کہنے لگے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی فضلنا، جس ذات نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اس کے مومن بندوں میں سے بہت ساروں پر، یعنی اللہ کے مومن بندے تو بہت سارے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں علم دے کر اپنے بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ میرے دوستو، پھر بھی ہم علم سے دور رہیں، علم کے طلب سے غافل رہیں نہیں میرا دوست، ہر وقت دامن دل کا پھیلا کے پیاسا بن کے علم کا طالب العلم بنا رہنا چاہیے۔ اللہ، میں جتنی بھی تاریخ اپنے ناقص مطالعے میں اہل علم کی پڑھی ہے نا، مجھے تو یوں لگا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے علم میں ایک وافر حصہ عطا کیا، علم سے اور مقام عطا کیا، ان کی تاریخ پڑھنے کے بعد یوں پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو کھانے پینے سے بڑھ کر بھوک کے وقت، پیاس کے وقت اتنی طلب انسان پیاسے شخص کو پانی کی نہیں ہوتی جتنا ان اہل علم کو علم کی طلب اور پیاس رہتی تھی۔ پھر اللہ دیتا بھی ہے۔ اب ذرا حدیث سنیے، آپ کو لطف تو آئے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، دمشق میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ دمشق میں۔ یہ مدینہ دمشق کے اندر موجود ہیں، اور ایک شخص ان کے پاس دمشق آیا، کیا کہنے لگا؟ فقال ما اقدمک یا اخی۔ ابو درداء بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابی رسول۔ ایک شخص داخل ہوا، انہوں نے پوچھا ما اقدمک یا اخی، تجھے کون سی چیز لائی ہے، کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگا
میں صرف اور صرف اس لیے آیا ہوں فقال حدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ، میں تیرے پاس صرف ایک پیغمبر کا ارشاد ہے وہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اب آپ بتائیے کیا وہ حدیث اس شخص کو معلوم نہیں تھی جو آیا تھا؟ تھی، تبھی تو آیا ہے، سنی تھی، لیکن بیچ میں واسطہ تھا۔ کیا تھا؟ ابو درداء اور ان کے درمیان واسطہ تھا، تو انہوں نے کہا مجھ سے کسی اور نے آپ کے واسطے سے بیان کی ہے، میں سفر کر کے براہ راست پہنچتا ہوں تاکہ پیغمبر کی حدیث آپ سے براہ راست سن لوں، ایک راوی بیچ میں سے ہٹ جائے واسطہ، تاکہ سند اور عالی ہو جائے کہ میں نے براہ راست آپ سے سنی ہے، یہ واسطہ کٹ جائے۔ تو پتہ ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے لگے؟ وہ کہنے لگے اما جئت لحاجت، سچ بتا کوئی اپنی ضرورت کے لیے تو نہیں آیا مدینہ منورہ سے دمشق؟ کوئی تیرا اور کوئی کام تھا؟ وہ کہنے لگا اللہ۔ پھر ابو درداء نے پوچھا اما قدمت لتجارت، سچ بتا کیا تو مدینہ منورہ سے دمشق تجارت کے لیے تو نہیں آیا؟ چلو کاروبار بھی ہو جائے گا اور حدیث بھی سن لوں، ایک تیر دو شکار کا نظریہ رکھ کے تو نہیں آئے۔ تو وہ راوی کہنے لگے، وہ طالب العلم، قال اللہ نہیں کسی غرض کے لیے نہیں، صرف یہی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب اسی مقصد کے لیے آئے تو پھر سن۔ قال فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ فرماتے ہوئے من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو بندہ راستہ طے کرتا ہے، صرف اس لیے راستہ طے کرتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے کہ یطلب فیہ علما، اس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم کا طلبگار بن کے علم کے لیے سفر کرتا ہے، تو سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کو جنت کی راہ پہ چلا دیتا ہے۔ اگر تو نے اتنا سفر علم کے لیے کیا ہے پھر سن حدیث، جو علم کے طلب کے لیے نکلتا ہے۔ اب یہ راستہ نہیں بتایا کتنا سفر طے کیا ہے، کوئی آپ میں سے گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا ہوگا، کوئی 20 منٹ کا کر کے آیا ہوگا، کوئی آدھے گھنٹے کا، کوئی 10 منٹ کا، یہ راستہ بیچ میں مسافت نہیں بیان کی، صرف اتنا بتایا جو شخص علم کے طلب میں راستہ طے کرتا ہے تو سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، اور بے شک فرشتے طالب العلم کی خوشنودی کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اعزاز کسی بادشاہ کا بھی نہیں ہے، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور بے شک عالم جو ہوتا ہے، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں یعنی فرشتے ہیں یہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں عالم کے لیے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں وہ انسان ہیں یا جنات ہیں وہ عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، دو بندے ایک عبادت گزار ہے
اور ایک عالم ہے، تو اس عالم کی عبادت گزار کے مقابلے میں فضیلت ایسے ہے کہ فضل القمر علی سائر الکواکب، جس طرح کے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے، اس طرح عالم کی عابد پر، جو عبادت کرتا ہی نہیں وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، جو عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، اس کے مقابلے میں عالم کی فضیلت کیا ہے؟ جیسے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کن کے وارث ہیں؟ بولو بولو، انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، اور انبیاء نے میراث میں درم اور دینار نہیں چھوڑا۔ انبیاء نے درم اور دینار نہیں چھوڑا کہ یہ ان درم اور دینار لے کے وارث بن گئے۔ انما ورثوا العلم، انبیاء نے میراث میں علم چھوڑا ہے۔ فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، جس نے بھی انبیاء کے میراث یعنی علم سے حصہ پا لیا، اس نے بہت بڑا کامل حصہ پا لیا۔ ترمذی کی حدیث تھی یہ، لیکن یاد رکھیے کہ عالم جب نبی کا وارث ہے، اس میں کوئی شک نہیں، عالم نبی کا وارث ہے، انبیاء کا وارث ہے، اور انبیاء سے ہمیں میراث میں اگر کوئی چیز ملی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا سنت ہے، یہ دو چیزیں میراث میں ملی ہیں۔ تو جو عالم ساری زندگی نہ قرآن بیان کرے نہ حدیث بیان کرے، وہ وارث پیغمبر کہلوانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ ایک لفظ یاد رکھیے میرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منڈی لگی ہوئی ہے، بازار بڑے زور شور سے گرم ہے، پیاز ٹماٹر بک رہے ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں۔ ابو ہریرہ سیدھے آتے ہیں، اونچی جگہ کھڑے ہو کے منڈی میں اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں او سادھو تم یہاں مصروف ہو، سبزی منڈی میں بازار میں چیزیں لے رہے ہو، بیچ رہے ہو۔ وَذَاكَ مِيرَاثُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَسَّمُ فِي الْمَسْجِدِ، اللہ کے بندو ادھر مسجد نبوی میں میرے پیغمبر کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، کوئی وقت نہیں ہے کہ جا کے لے لو۔ کہتے ہیں یہ اعلان سننے کی دیر تھی، بازار سارا خالی پڑ گیا، سارے دوڑ پڑے۔ کسی کے دل میں آیا مجھے میراث میں مصلی مل جائے، کسی نے سوچا ہوگا میراث میں نالین مل جائیں، کسی نے سوچا ہوگا میراث میں امامہ مل جائے، پیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا میراث میں۔ پیغمبر کی میراث جو ہے چیزیں، جب وہ سارے مسجد آئے، ابو ہریرہ وہیں کھڑے ہیں، لوگ گئے، واپس جب آئے، ابو ہریرہ تیرے جیسے درویش انسان سے یہ امید نہیں تھی، پورا بازار خالی کروا کے مسجد بھیج دیا، ہم نے تو مسجد میں کچھ چیز تقسیم ہوتے نہیں دیکھی۔ فرمایا او سادے ہو، یہ تو بتلاؤ مسجد میں ہوتا کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہم نے دیکھا کہ گروہ بیٹھا ہے، حلال و حرام کے تذکرے کر رہا ہے، ایک گروہ بیٹھا ہے وہ قرآن و سنت کا درس پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہو رہی ہے، ہم نے کوئی چیز میراث تقسیم ہوتے نہیں دیکھی۔ فرمایا او اللہ کے بندو، نبی کی میراث یہی ہے جو چل رہی تھی، یہ جو درس تدریس قرآن و سنت کا مذاکرہ تھا یہی پیغمبر کی میراث تھی۔ آپ نے کیا سمجھا میراث میں پیسے ملیں گے؟ میرے دوستو، علم کی دولت اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیجئے، علم سیکھیے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے کہ ہم تو علم حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علم کا اطلاق اللہ کی کتاب اور نبی کے فرمان پر ہوتا ہے، دینی علم۔
پھر دنیاوی اور عصری علوم یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی حاصل کرنے چاہیے، لیکن اگر دنیا کے علوم کی ڈگریاں تو انبار حاصل کر لی اور بال سفید ہو گئے اور اللہ کی کتاب کا ایک حرف بھی نہیں سیکھا تو کل عذر دینا پیش کرنا بہت مشکل ہے، جان چھوڑانا بہت مشکل ہے۔ قربان جاؤں، کل میں نے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا ساری دنیا گرم ہے، کمپین شروع ہے، ووٹ دو مانگ رہے ہیں، ان کی کمپین ختم ہو جائے گی 8 فروری کو اور ہماری کمپین سال کے 12 مہینے جاری رہے گی۔ لوگوں آ جاؤ قرآن سیکھ لو، لوگوں آ جاؤ قرآن سیکھ لو، آ جاؤ عقیدہ سیکھ لو، آ جاؤ رب کا فرمان سیکھ لو، پیغمبر کی حدیث سیکھ لو۔ یہ کسی 5 سال 4 سال 2 سال کا محتاج نہیں ہے، ہماری تو زندگی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، سردی ہے یا گرمی ہے، بہار ہے یا خزاں ہے، جو بھی ہے ہماری یہی صدا لگ رہی ہے۔ آ جاؤ لوگوں قرآن سیکھنے کے لیے۔ پورے پاکستان کے مدارس میں چھٹیاں ہو گئیں، ہے کہ نہیں؟ دینی مدارس تمام ادارے چھٹیاں، امتحانات ختم ہوئے 1 ہفتہ قبل، بالکل چھٹیاں۔ لیکن قربان جاؤں، ہمارا جس قافلے سے تعلق ہے، جب سارے مدارس بند ہو جاتے ہیں ہمارے علماء اٹھ کے کہتے ہیں یہی تو فرصت کا وقت ہے، قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ کراچی سے خیبر تک، افغانستان میں جہاں جہاں بھی ہیں آپ دیکھیں گے، پاکستان کے کونے کونے میں یہ علماء بیٹھتے ہیں۔ شعبان رمضان کے 2 مہینے قرآن کے درس شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہری پور والوں، آپ بھی دیکھتے ہو کہ آپ کے ہاں بھی گزشتہ 3 سالوں سے بفضل اللہ شعبان اور رمضان میں یہ بہار لگتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ چند ہی دن باقی ہیں، 13 فروری کو انشاءاللہ العزیز یہاں بھی قرآن کریم کا دورہ تفسیر شروع ہوگا، اور یہ اس میں دور دراز سے علماء بھی آئیں گے، طلباء بھی آئیں گے۔ پچھلے سال ہمارے پاس کئی علماء کرام دورہ تفسیر میں شریک تھے الحمدللہ، اور اہل محلہ نے اور اس مسجد کے ساتھ محبت اور تعلق رکھنے والوں نے بھرپور ان کی خدمت کی ہے، بھرپور 2 مہینے ان کی خدمت کی، اور ان کو ہمہ وقت قرآن کے سامنے بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ میں بھی بے فکر ہو کے قرآن کا درس دیتا رہا، تو یہ اعلان کرنا تھا کہ میرے دوستو اس کی بھرپور پھر تیاریاں کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی صدا لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو وہ دولت ہے، امام راضی فرماتے ہیں العلم افضل من المال بسبعۃ اوجہ، علم تو مال کی دولت سے بہت افضل ہے، اس لیے مال فرائنہ سے بچائے اور علم انبیاء سے بچائے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے مال جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کے لیے محافظ، سیکورٹی گارڈ رکھنے کی، چوکیدار رکھنے کی ضرورت پڑے گی، لیکن علم وہ دولت ہے جو خود تیرا محافظ بن جائے گا، تیرا سیکورٹی گارڈ تیرا علم ہو جائے گا۔ اور فرق یہ ہے دنیا کا مال و متاع آپ جتنا پیار خلوص محبت سے کما لیں یہ بے وفا ہے۔ کیا ہے؟ بے وفا ہے۔ کئی سے تو جیتے جاگتے کھلی آنکھوں دولت ساری چلی جاتی اور کر بھی کچھ۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے مزاربت میں دیکھے تھے نا جی، کروڑوں پتی بیکاری بن گئے۔ اگر نہیں تو 2005 میں زلزلے میں آپ نے نہیں دیکھا،
زلزلے کا دوسرا دن تھا، میں راولہ کوٹ اور بالا کوٹ اور مظفر آباد یہ امدادی تعاون لے کر پہنچا۔ ایک شخص کھڑا ہے گھر کے باہر، تو کہنے لگا مجھے کمبل دے دو۔ کہتا ہے رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے، کمبل چاہیے۔ اس کو کمبل بھی دیا، کچھ بسکٹ کچھ چیزیں دی، تو وہ لے کے رونے لگ گیا۔ ہم نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگا روتا اس لیے ہوں، جس جگہ کھڑا ہوں میری پشت پہ 3 منزلہ میری کوٹھی تھی کروڑوں کی، تو رات کو میں کروڑ پتی تھا اور صبح چندے اور امدادی کمبل کے لیے ترس رہا ہوں۔ صرف ایک پل کی بات، یہ ہے وفا اس دنیا کی دولت کی۔ اور علم کیا ہے؟ العلم يدخل مع صاحبه قبرہ، علم آپ کے ساتھ موت کے وقت بھی قبر میں برزخ میں جائے گا، جنت تک ساتھ جائے گا۔ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے اشعار ہیں، کیا کمال کے اشعار ہیں، کہتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے جاہلوں کو تو مال دے دیا مگر ہمیں علم دے دیا، اور فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَا عَنْ قَرِيبٍ، مالن قریب فنا ہو جانے لگ جائے گا، اور علم باقی رہے گا، اس پہ فنا نہیں آئے گی۔ آئیے علم سیکھیے، علم قرآن سے اپنے قلوب کو معطر کیجئے۔ اگر آپ اتنے ہی مصروف ہیں، ایک آیت سمجھو یار، ایک آیت ڈیلی سمجھو۔ کتنی؟ ایک آیت۔ اور امام ذہبی کا ایک جملہ ہے، امام زہری کا، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، کہتے ہیں العلم افضل من العمل لمن جہلا، جاہل کے لیے عمل سے علم بہتر ہے۔ لفظ پہ غور کرو، جاہل کے لیے عمل سے علم بہتر ہے، اور عالم کے لیے علم سے عمل بہتر ہے۔ اوپر سے گزر گئی، یعنی جاہل کیا عمل کرے گا؟ اگر جہالت کے ساتھ عمل کرے گا تو غلط کرے گا، تو اس جاہل کے لیے عمل سے پہلے علم ضروری ہے، بہتر ہے۔ اور جس کے پاس علم ہے تو اس کے لیے علم سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے کہ وہ علم کے بعد کیا کرنے لگ جائے؟ عمل کرنے لگ جائے۔ اللہ ہمارے سینوں کو، اللہ ہمارے دماغوں کو کتاب و سنت کے علوم سے معطر فرمائے، اور اللہ رب العالمین جتنے بھی قرآن کریم کے دروس جاری ہونے والے ہیں اللہ سب کو کامیاب اور کامران فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔